پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ کیا فرمایا کہ اس گھر میں جس گھر میں کتا ہو اور اس گھر میں جس میں تصاویر ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث بڑی غور طلب ہے اور اس میں بڑے اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ کون سے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور کون سے اس طرح کے کتے ہیں جن کی وجہ سے وہ فرشتے نہیں آتے، کون سی تصاویر ہیں جن کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے کندھوں پر کرامن کاتبین موجود ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں، وہ تو ہر حال میں ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کی ایک ٹیم آتی ہے روح لینے کے لیے، وہ بھی ہر حال میں آئیں گے۔ عذاب والے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے وہ بھی آ سکتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ فرشتے جن کے آنے سے گھر میں برکت رحمت آتی ہے، جو دعائیں کرتے ہیں مومنین کے لیے استغفار کی، بخشش کی، وہ فرشتے جو ہیں اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو، اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصاویر ہو۔ کون سا کتا؟ 3 قسم کے کتے رکھنا جائز ہے۔ نمبر 1، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ جانور لے کے گزر رہے ہیں تو ساتھ ان کے آگے آگے کتا ہے، سائڈ پر کتا ہے، وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی کتا کوئی اور درندہ وہ ان جانوروں کو کاٹے نہ۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، اپنی فصل کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی ہے تاکہ ارد گرد کوئی جانور نہ آئے اس کو کھائے نہ، کوئی درندہ اس کو خراب نہ کرے، کتا بھونک کے اس کو دور کر دے، تو وہ کھیتی کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھنا جائز ہے۔ اور اسی کے اندر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر خطرات ہیں ڈاکو کے، چور کے، وہاں پر بندہ اپنے گھر کی سیکورٹی کے لیے بھی کتے وغیرہ رکھے، وہ بھی اسی کے تحت ہے۔ تیسرا، شکار کے لیے کتا اس لیے پالا گیا اور اس کو سکھایا گیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کو سکھایا گیا کہ فرض کرو کوئی بندہ ہے، اب مجبوری ہے، وہ جنگل میں رہتا ہے، شکار پکڑنا ہے، اس نے وہی اس کی غذا ہے، تو اس کے لیے بھی کتے کا پالنا، شکار والا کتا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شوقیہ رکھتا ہے، کوئی جناب ویسے پالتا ہے، تو کتے اس کے لیے رکھنا، جو رکھے گا وہ اس حدیث کے تحت داخل ہے کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور کون سی تصاویر؟ وہ تصاویر جو ذی روح شے کی ہوں، جاندار چیز کی ہوں، کسی جانور کی، کسی انسان کی، اور سر سمیت ہو، اور اتنی ہو کہ دور سے بھی اگر بندہ دیکھے، بہت دور نہیں، تھوڑا قریب، یعنی دور اور قریب کے درمیانی حالت میں وہ دیکھے تو تصویر کے اندر جسم کے ساتھ اس ذی روح شے کا سر بھی نظر آئے۔ ایسی تصویر جس گھر میں ہوگی، چاہے انسان کی ہو چاہے کسی اور ذی روح شے کی ہو، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہاں، اگر وہ تصویر غیر ذی روح شے کی ہے، مثلا کوئی سینری ہے، آسمان کی تصویر ہے، درختوں کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، غیر ذی روح چیزیں ہیں، خانہ کعبہ کی تصویر ہے، گنبد خضرا کی تصویر ہے، غوث پاک کے روضے کی تصویر ہے، اگر اس طرح کی تصاویر ہیں تو ان کے لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ذی روح شے، پرندہ ہو گیا، جانور ہو گیا، انسان ہو گیا، اگر اس ذی روح شے کی تصویر کے اندر سر کٹا ہوا ہے، سر نہیں ہے، تب بھی لگانا، اگر لگی ہوئی ہیں جائز ہیں، اس حدیث کے تحت وہ داخل نہیں ہوگی، یعنی رحمت کے فرشتے وہاں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سر اس کا موجود ہے، اور وہ اتنی، اگر ہاں فرض کریں کہ وہ تصویر بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے، کہ بہت قریب کر کے ہم دیکھیں گے پھر اس شے کا پتہ چلے گا، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ایسی تصویر، ایسی سینری کے اندر۔ وہ شے جو ذی روح کی تصویر ہو، اور وہ ہو بھی ایسی جگہ پر
کسی کپڑے پر، پینافلیکس پر، دیوار پر، کاغذ پر، کہ اگر ہم تصویر کو پھاڑیں یا اس شے کو پھاڑیں تو تصویر بھی پھٹ جائے، وہ شے بھی پھٹ جائے، اس کو جلائیں تو تصویر بھی ساتھ جل جائے، تصویر کو مٹائیں دیوار سے تو چونا وغیرہ بھی ساتھ گرنے لگ جائے۔ تو یہ تصویر اس طرح کی جو ہے وہ اس حدیث کے تحت داخل ہے کہ اس میں بھی جس گھر میں اس طرح کی تصویر ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور جو تصویر موبائل میں ہے، علماء نے اس کے جواز کی دلائل دیے اور فرمایا یہ ایک عکس ہے، عکس، کیونکہ اگر ہم اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیں، موبائل تو خراب نہیں ہوتا، یا موبائل بھی ٹوٹ جائے، وہ تصویر آئی ڈی پہ کھڑی ہے، وہ تصویر تو نہیں ہٹتی، تو موبائل کے ٹوٹنے سے تصویر نہیں ہٹتی، تصویر کے ہٹانے سے موبائل نہیں ٹوٹتا، لہذا وہ ایک عکس ہے، جیسا کہ ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ایک بالکل پتھر کی دیوار ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہماری تصویر بھی تو نظر آئے گی، تو وہ کیا تصویر ہو جائے گی؟ نہیں، وہ ایک عکس ہے۔ موبائل میں بھی اسی طرح کا ایک عکس ہے، اگر اس میں تصاویر ہیں وہ اس حدیث کے تحت داخل نہیں ہے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا آنا ممنوع نہیں ہے، بلکہ رحمت کے فرشتے وہاں آتے ہیں۔ اور وہ تصویر جو ابھی بتایا جو حرام ہے، تصویر جو حرام ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اگر وہ بمجبوری بنائی جائے، کسی عذر کی وجہ سے بنائی جائے، مثلا پاسپورٹ کے لیے ضروری ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے لیے شناختی کارڈ پر تصویر ضروری ہے، کوئی فارم ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ کوئی 2 نمبر بندہ آ کر جس کا فارم جمع کرایا گیا اس کے علاوہ کوئی اور بندہ آ کے پیپر نہ دے جائے، وہ بھی مجبوری ہے۔ تو الضرورات تبیح المحظورات کے قاعدے کے تحت ان مقامات پر تصاویر کا بنوانا جائز ہے ان مسائل اور ان عذروں کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ شوقیہ تصاویر بنوانا اور دیکھنا بھی، شوقیہ تصاویر دیکھنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اس بات کو یاد رکھیں۔ آج کل کیا وبا پھیلتی جا رہی ہے، جس نے کوئی جناب جلسہ کرنا ہے، ہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بھئی بعض اوقات جو یہ الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تصاویر لگائی جاتی ہے، تو بعض علماء نے اگرچہ ادھر اجازت دی ہے، یہ فرمایا ہے کہ وہاں پر پہچان ضروری ہے، جس طرح فارم میں شناختی کارڈ میں پہچان ضروری ہے، تو علاقے والوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ایم این اے ایم پی اے کون ہے، تاکہ اس کی ہستی کو دیکھ کر، اس کے معزز اور اگر وہ محترم ہے اس کو دیکھ کر لوگ اس کا انتخاب کریں۔ تو وہاں بھی اگر الضرورات تبیح المحظورات کے تحت یہ آتی ہے تو وہاں بھی جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ شوقیہ گھروں میں لگا دینا، دادے ابو کی، نانے ابو کی، یا پھر اپنے ہی بچوں کی، یا پھر اپنے پیر صاحب کی، کسی اللہ کے ولی نے ایسی اجازت نہیں دی۔ اور تصویر سازی یہ بخاری اور مسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تصویر سازی کبیرہ گناہ ہے، شوقیہ تصویریں بنوانا کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے یہاں وبا پھیلتی جا رہی ہے، کوئی میلاد کرا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرا رہا ہے اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت کر رہا ہے، پینافلیکس پہ جی اپنی تصویر، اپنے بچوں کی تصویر، صاحب خانہ صاحب محفل کی تصویر، اور خطیب صاحب کی، علامہ صاحب کی تصویر۔ بعض جو ہیں خطباء بھی جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس مسئلے سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر پینافلیکس پہ نہیں لگائی گئی، اور جن کو اس مسئلے کا پتہ ہے وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ استاذیم حضرت شیخ الحدیث علامہ مولانا پیر سید ارشد سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ عربی انوار العلوم، آپ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے دوران سبق، جب ہم آپ کے پاس دور حدیث کی کلاس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مولانا میں اس سے سختی سے منع کرتا ہوں، اور میں نے اتنی سختی سے روکا ہوا ہے کہ جو میرا پروگرام لینے آتے ہیں، ٹائم لینے آتے ہیں، میری شرائط میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ میری تصویر پینافلیکس پہ نہیں لگنی چاہیے۔ ایک مسئلہ بالکل حدیث سے واضح ہے، اس میں خواہ مخواہ کی تعویلات کرنا، کسی پیر صاحب نے، کسی اللہ کے ولی نے اس شے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دفعہ
حضور غزالی زماں راضی دوران رحمہ اللہ کے عرس پاک پر اس محفل میں ہم گئے ہوئے تھے، ہماری ڈپٹیاں لگی ہوئی تھی، سالانہ جلسہ تھا یا عرس پاک تھا۔ وہاں پر کچھ لوگ اپنی طرف سے ہی دیہات سے آئے ہوئے تھے، چیزیں بیچ رہے تھے، اس میں حضور غزالی زماں کی تصاویر بھی تھی اور حضور غزالی زماں کے تمام صاحبزادوں کی تصاویر بھی تھی۔ تو کاظمی صاحب نے، حضور مظہر سید کاظمی صاحب نے باقاعدہ اس شے کا اعلان میں رد بھی کیا اور فوراً فی الفور اس بندے کو وہاں سے اٹھوایا، تصاویر وہاں سے دور کروائی۔ تو کچھ لوگ اپنی طرف سے یہ معاملات کر لیتے ہیں۔ سخت وعید آئی ہے جو تصویر سازی کا اس طرح کام کرے یا تصویریں بنائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ تصویریں اس طرح بنواتا ہے، اچھا یہ حرام کیوں ہے؟ غور طلب بات ہے، یہ کیوں ناجائز اور حرام ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تصویر بنا کر ایک بندے کی شکل بنائی ہے، مجسمہ بنایا ہے۔ ایک تو یہ بت پرستی کے مشابہت رکھنے والی شے ہے، دوسری شے یہ کہ خالق کون ہے، بندہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ جو تصویر بناتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت تخلیق میں شریک ہونا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں یوں ہی آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک اس بندے کو جس نے شوقیہ تصاویر بنائی تصویر سازی کی، ایسے بندے کو اللہ پاک فرمائے گا اچھا تو میری تخلیق میں شریک ہونا چاہتا تھا، ہاں آج یہ تیرے سامنے وہ تیری تصاویر پڑی ہیں جو تو بناتا تھا، آج پھر اس کے اندر روح ڈال وگرنہ تیرے لیے عذاب تیار ہے۔ اب ایک بندہ لنگڑے کو کہے، جس کے پاؤں ہی نہ اس کو کہے چل نہیں تو تجھے ماروں گا، وہ چل ہی نہیں سکتا، کیسے چلے گا؟ وہ سزا ہی پائے گا نا، اس کے لیے ایک وعید ہے۔ تو مشرک کے ساتھ اس بندے کو ڈالا جائے گا جو اس طرح کی شوقیہ تصویریں بناتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بت بنا کے خدا کی عبادت کرتا تھا اور یہ بلا عذر بغیر کسی وجہ کے شوقیہ تصاویر بنواتا تھا یا تصویر سازی کا کام کیا کرتا تھا۔ جو میرا تو یہ مشورہ ہے، آج کل کیونکہ موبائل ہر بندے کے پاس ہے، جو کیمرہ مین بیٹھے ہیں، اسٹوڈیو والے بیٹھے ہیں، کوشش کریں کہ پوچھ لیا کریں بھئی آپ فارم کے لیے بنوا رہے ہو، شناختی کارڈ کے لیے بنوا رہے ہو، گھر میں لگانے کے لیے بنا رہے ہو، کس چیز کے لیے تصویر بنوا رہے ہو؟ تو فارم کے لیے تو وہ بنواتے رہیں، اپنی دکان پر ان تصویر کو بنائیں، فارم کے لیے، پاسپورٹ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے۔ کوئی گھر میں شوقیہ لگا رہا ہے تو اس کے لیے تصویر بنا کر نہ دیں، اگر جا کے گھر پہ بھی وہ لگائے گا لیکن یہ اس سے پوچھ لیں بھئی آپ کس شے کے لیے بنوا رہے ہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ پکڑا نہ جائے۔ اس لیے کسی کے گھر میں کوئی تصویر لگی ہوئی